جس نبی کی آج ہم نے قدر نہیں کی. نبی کھاتے کیسے ہیں ویسے کھا کے دیکھیں, نبی پیتے کیسے ہیں ویسے پی کے تو دیکھیں, نبی سوتے کیسے ہیں ویسے سو کے تو دیکھیں, نبی پہنتے اوڑھتے کیسے ہیں ویسے پہن اوڑھ کے تو دیکھیں, نبی کی بیویوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں ویسا کر کے تو دیکھیں, دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کیسی ہے وہ کر کے تو دیکھیں, اخلاق و کردار کیسے ہیں وہ اپنا کو تو دیکھیں. نہیں, ہم نے کہا ہمارے نبی ہے بس ختم بات, ہم یہ محمد کی امت ہے جی بات ختم. لیکن نبی کی ایک ایک ادا کی ہم نے قدر نہیں کی, اس نبی کے مقام کو ہم نے نہیں سمجھا. لیکن موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے صبح شام باتیں کرتا ہے, صبح شام کلام کرتا ہے, اس نبی کے مقام کو سمجھتا ہے. گھبرا کے گیا رب ذوالجلال, اگر میری کو وجہ تیری نظر میں نہیں رہی تو میں تیرے نبی آخر الزماں جو تیری نظر میں مکرم و معزز نبی ہے, یا اللہ میں اس کا واسطہ اور صدقہ طفیل پیش کرتا ہوں, یا اللہ اس کے صدقے سے میری دعا قبول کر لے. میرے دوستو بزرگوں, ہمیں اس سے اپنے نبی کی قدر کرنی چاہیے کہ نبی کیسے کھاتے ہیں بس ویسے ہی کھائیں, نبی کیسے پیتے ہیں ویسے پیئیں. اسے کہ کھانے کی جو ادا نبی نے ہمیں عطا کر دی ہے وہ کائنات کی سب سے حسین ادا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی طریقہ دنیا لا ہی نہیں سکتی. نبی پانی پیتے کیسے ہیں ویسی ادا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیش نہیں کر سکتی, سب سے خوبصورت ادا ہے. اس لیے کہ نبی ساری کائنات سے خوبصورت ہے, اس کی ادائیں بھی ساری کائنات سے خوبصورت ہے. آج ہم الٹے ہاتھ سے پی کے سمجھتے بڑا فخر کیا, ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہم تو ویسٹرن ورلڈ کو اپنا رہے ہیں, ویسٹرن ورلڈ چاند پر چلی گئی ہے لہذا ہم ان کی تقلید کر کے الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. دیکھو الٹے ہاتھ سے پی کر ترقی کر گئے, چاند پہ چلے گئے. ارے یہ چاند کی کیا بات کرتے ہو, چاند تو آسمانوں سے بھی نیچے ہے, اور ہمارے نبی تو سدرۃ المنتہا کو عبور کر کے گیا, اور وہ تو مقام احادیت پر پہنچا, وہ تو چاند بنانے والے تک پہنچ چکا ہے, اور تمہیں خبر دے دی اگر چاند بنانے والے تک تم نہیں پہنچنا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا, تمہیں طیارے میں بیٹھ کے اور خلائی جہاز میں بیٹھ کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں, تمہیں سجدے میں نیچے گرنے کی ضرورت ہے. تم سجدے میں نیچے گرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معراج پا جاؤ گے. تمہیں اوپر اڑنے کی ضرورت نہیں, تم سجدے میں گرو تو صحیح. حدیث میں فرمایا کہ بندہ نماز کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور سجدے میں اتنا قریب ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں جاتا ہے اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا نبی نے الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اے مومن بندو, اگر تم معراج پہ جانا چاہتے ہو, میں تو زندہ سلامت جسم و جان کے ساتھ معراج پہ گیا ہوں, لیکن تم ایمانی اور روحانی اعتبار سے معراج پہ جانا چاہتے ہو تو وہاں سے میں نماز کا تحفہ لے کے آیا ہوں. اس نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور سجدے میں گرو گے تم اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤ. تم آج چاند پہ جانے والوں سے امپریس ہوتے ہو, چاند پہ جانے والے تو یہاں گئے ہیں, ہم تو چاند کے بنانے والے تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے چاند کے بنانے والے کو پا لیا ہے, تم نے چاند کو پا لیا, کیا کمال کیا. چاند کی تعریف کرنے والا وہ حقیقت میں چاند کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے. اس لیے کہ عمارت کی تعریف اصل میں معمار کی تعریف ہوتی ہے. آپ کسی عمارت کو دیکھیں, یار کیا خوبصورت عمارت بنائی ہے, اور آرکیٹیکٹ پاس کھڑا ہو تو آرکیٹیکٹ خوش ہوتا ہے, دیکھو جی میں نے اس کا نقشہ بنایا ہے, کیا جی کیا زبردست یار ایسی بلڈنگ بنائی ہے, تو بلڈر خوش ہوتا ہے. تو عمارت کی تعریف معمار کی تعریف, شعر کی تعریف اصل میں شاعر کی تعریف ہے. کوئی شعر آپ کو اچھا لگا, شعر کو واہ واہ کرتے ہیں تو شاعر خوش ہوتا ہے. کتاب کی تعریف اصل میں مصنف کی تعریف ہے, وہ خوش ہوتا ہے. چاند کی تعریف اصل میں چاند کے بنانے والے کی تعریف ہے. جب چاند کی چاندنی پر آپ فریفتہ ہوتے ہیں, چاند کی وسعت پر آج مغربی دنیا پہنچ گئی, اور چاند کی اگر گن گا رہی ہے کہ وہاں زندگی کے آثار ہیں, اس کا مطلب وہ چاند کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں, اور چاند کے بنانے والے کی وہ تو تعریف کر رہے ہیں وہ زبان حال سے. اور مسلمان ایک کلمہ پڑھ کے چاند کے بنانے والا تک پہنچ بھی چکا ہے. اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم تو اس نبی آخر الزماں کی امت ہیں جسے ہمیں کھانے کا سلیقہ سکھایا ہے, پینے کا سلیقہ سکھایا ہے, پہن اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہے, گفتگو گفتار رفتار کا سلیقہ سکھایا ہے, اخلاق و کردار ہمیں بتلائے ہیں. بس ان کو اڈاپٹ کرتے چلے جاؤ, آپ دنیا کے بہترین اداؤں کو لے کر چلنے والے ہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں کے اندر ایسا داخل کیا کہ تصور نہیں کہ سنت ہٹ جائے. گھر کی چار دیواری میں خود سنتوں پہ عمل کو تیار نہیں, بچوں کو کہنے کو تیار نہیں کہ بیٹا کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پانی پیو, 3 سانس میں پیو, بسم اللہ کہہ کے پیو, اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہو. اور تو زمزم کی نعمت ملتی ہے, زمزم کو آرڈنری طریقے سے پیتے ہیں, اور زمزم اوکے یار کیا بات ہے, کیا واٹر ہے,
بہت زبردست ہے گا یار، کیا ٹیسٹ ہے. اللہ کے بندے، نبی نے تو اتنی تاکید فرمائی، جب زمزم پینے لگو، یہ زمزم جنت کا پانی ہے، جنت کا، اس کے آداب ہیں، اس طرح پیو. جب پینے لگو تو قبلے رخ ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور سیدھے ہاتھ میں گلاس لے لو اور سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھونٹ پیو. اس کے بعد کہو الحمدللہ، پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا گھونٹ پیو، پھر کہو الحمدللہ. ہر گھونٹ پہ بسم اللہ اور ہر گھونٹ پہ الحمدللہ سنت ہے. پھر تیسری دفعہ پی رہے ہیں، کہو کھڑے ہو کے قبلہ رخ آپ نے یہ پانی پینا ہے. اور آج تو ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں، بچوں کو بیٹا وہ زمزم پی لو، سارے ٹیبل پہ بٹھائے ہوئے زمزم پلایا جا رہا ہے. نہیں، اور بچوں کو بیٹا ادھر قبلے کی طرف منہ کر لو، کھڑے ہو جاؤ، یہ کپ ہاتھ میں لو، کھڑے ہو کے پیو. ہمیں گھر کے اندر کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کیئر نہیں ہے. ہمارے نبی نے یہ پیاری ادا ہمیں کیوں بتائی؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے میری اداؤں سے زیادہ پیاری ادا ہے ہی نہیں کائنات میں. ساری ویسٹرن ورلڈ کٹھی ہو جائے، الٹی لٹک جائے، وہ ادا پیش ہی نہیں کر سکتی. کھانے پینے کی خوب ادا کس کو کہتے ہیں؟ وہ نبی ہمیں دے گیا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. اور حدیث میں آتا ہے زمزم پینے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور دعا کب مانگنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جب زمزم پینے لگو اس سے پہلے دعا مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے آپ دعا مانگنے شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، کیونکہ یہی دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. یا اللہ مجھے علم عطا فرما، میری نسلوں کو علم عطا فرما. یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل کو تو اپنے ساتھ جوڑ لے، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما. یا اللہ دنیا کے اندر ہم بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، دنیا میں بھی ٹھاٹھ اور شان والی زندگی عطا فرما اور آخر میں بھی ہمیں جنت عطا فرما. جو دعا کرنی ساری دعا کی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا شروع کر دو. فرمایا وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اس سے کہ جنت کا پانی پی رہے ہیں تو جنتوں کی دعا کریں کہ قبول ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں. اور امریکہ والوں کو مکے مدینے کی کھجوریں کتنی ملتی ہیں، اتنی کھجوریں ملتی ہیں کہ اس کی گٹھلیاں اٹھا کے گار بھی ڈالی جا رہی ہیں. گار بھی نہیں، یہ مدینے کی کھجوریں ہیں، یہ مکے کی کھجوریں ہیں. ان کی گٹھلیوں کا احترام کرو، ان کو جمع کرو، پھر ان کو اچھی طرح دھو لو اور دھو کے وہ گٹھلیاں کل کو تسبیح کے طور پہ استعمال کرو، پڑھو اس کو. لیکن بچے نے کھجور کھائی، مدینے کی گاربیج. نہیں، اس کا مطلب تم مدینے والے سے تمہیں کوئی پیار نہیں ہے، تم مدینے والے کو جانتے نہیں ہو. اللہ والوں کی حالت تو یہ تھی کہ مدینے کا رومال بھی آیا، کہا کہ یہ مدینے کا رومال آنکھوں کو لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کی ہوا لگی ہے اس رومال کو، اور جس مدینے کی ہوا اور فضا میں میرے محمد کے الفاظ قدسیہ کی ہوائیں ہیں، وہ ہوا اس رومال کو لگی ہے. اس رومال کو تو میں تو چوموں گا، میں آنکھوں کو لگاؤں گا. ان کھجوروں کو میں پہلے آنکھوں سے لگاؤں گا کیونکہ مدینے سے آئی ہیں اور مدینے والے کی اس کی پسینے کی خوشبو اس مدینے کی فضاؤں میں ہے، وہ ان کھجوروں کو لگی ہے. لہذا ان کھجوروں کو پہلے میں آنکھوں سے لگا کے پیار کروں گا، اس کے بعد محبت سے کھاؤں گا. لیکن آج دیکھتے ہیں ہم گھروں میں کوئی رواج نہیں. اور ہمارے ملکوں میں ہمارے بڑے پرانے کھجور مدینے کی دیتے تھے، کہا بیٹا مدینے کی ہے. اماں بھی نصیب بیٹا مدینے کی اچھا، محبت سے چوم رہے ہیں، اب کھا رہے ہیں. اس کی گٹھلی کو بیٹا جاؤ اس بیک یارڈ کے اندر مٹی میں دفنا دو، مدینے کی کھجور اگے گی. بچے کھود کے مٹی میں دفنا رہے ہیں کہ مدینے کی کھجور اگے گی. یہ ادب سکھا رہے ہیں. اور آج تو بے ادبی کا نام سمارٹنیس ہے. جو جتنا بے ادب ہے اتنا سمارٹ ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.